فرحانہ ایک ینگ مسلمان لڑکی تھی. کبھی کبھی نماز پڑھ لیتی تھی، رمضان کا روزہ بھی رکھتی اور جب بھی کوئی اچھی چیز ہوتی تو الحمدللہ بھی کہہ دیتی تھی. لیکن اندر سے اسلام اس کی سیلف آئیڈینٹی کا حصہ نہیں تھی. اسلام اس کے لیے صرف ایک ایسی چیز تھی جو اسے مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے فیملی کی طرف سے ملی تھی. اس سے دین سے نفرت نہیں تھی، بس وہ اسے پوری طریقے سے جی نہیں پا رہی تھی. فرحانہ کی کہانی بتاتی ہے کہ کیسے ایک انسان دھیرے دھیرے لیول در لیول ایک ٹرو مسلمان بن سکتا ہے. ایسا مسلم جس کا دل، ذہن اور روح اللہ کی مرضی کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے. آئیے جانتے ہیں. شروع میں فرحانہ بھی ہم میں سے بہت سے لوگوں کی طرح تھی. وہ اللہ کو مانتی تو تھی لیکن اللہ کے بارے میں زیادہ سوچتی نہیں تھی. نماز تبھی پڑھتی جب کوئی یاد کرواتا، گناہوں سے تبھی بچتی جب لوگ دیکھ رہے ہوتے. دین اس کے لیے ایک فیملی ٹریڈیشن تھا، ایک کلچرل چیز تھی، کوئی پرسنل کنیکشن نہیں تھا. اس کی ایکشنز اس کے باتوں سے میچ نہیں کرتے تھے. اس کا دل سویا ہوا تھا، روح بے چین تھی. ایمان اس کے پاس تھا لیکن اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا تھا. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں اسلام صرف سرفیس لیول پر ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے لیکن جڑ نہیں پکڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل ہی وہ حصہ ہے جو صحیح ہو تو پورا کا پورا انسان صحیح ہوتا ہے، اور اگر دل بگڑ جائے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے. اور یہاں پر دین اس کے دل میں بالکل نہیں تھا. پھر ایک زندگی بدل دینے والا واقعہ ہوا. فرحانہ کی ایک بہت قریبی دوست ایک ایکسیڈنٹ میں گزر گئی. موت جو ہمیشہ بہت دور لگتی تھی اچانک فرحانہ کو بہت قریب محسوس ہوئی. فرحانہ نے اس ڈر سے ریگولر نماز پڑھنا شروع کر دیا، لیکن صرف موت کے ڈر کی وجہ سے. ہر رکوع اور سجدہ بھاری لگتا. اس سٹیج پر انسان کو پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ زندگی گارنٹیڈ نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس لیول پر جو گلٹ ہوتی ہے وہ اللہ کی اسپیشل رحمت ہوتی ہے. یہ ثبوت ہوتا ہے کہ دل ابھی بھی زندہ ہے. فرحانہ کو فوراً سکون نہیں ملا، لیکن وہ بنا نماز کے چین سے جی بھی نہیں سکتی تھی. وہ دھیرے دھیرے اللہ کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی. فرحانہ نے فیصلہ کیا کہ وہ نماز کے لفظوں کا مطلب سیکھے گی. چھوٹے چھوٹے قرآن کے لیسن سننا شروع کیے، اور جب وہ جھوٹ بولنے یا گوسپ کرنے لگی تو خود کو روکنے لگی. غلطیاں ابھی بھی ہوتی تھی لیکن ہر بار غلطی پر اس کا دل دکھ جاتا تھا. ایک دفعہ اس نے خود سے کہا، میں اللہ سے مدد مانگ کر پھر واپس وہی گناہ نہیں کر سکتی. یہ انر سٹرگل مشکل تھا لیکن ہیلنگ بھی اسی سٹرگل میں ہو رہی تھی. اس لیول کو علماء نفس اللوامہ کہتے ہیں، جو روح کو خود کو اپنی غلطی پر روک دیتی ہے. سائیکالوجی کے مطابق یہ ری بلڈنگ فیز ہوتا ہے. یہاں نئی ہیبٹس بنتی ہیں اور دماغ گڈ بیہیویئر کو ریوارڈ کے ساتھ لنک کرنا شروع کرتا ہے. اور فرحانہ اب انسانوں کی اپروول کے لیے نہیں، صرف اللہ کے اپروول کے لیے اپنے نفس کو ٹرین کر رہی تھی. ایک رات فرحانہ اکیلی بیٹھی سورہ الضحیٰ پڑھ رہی تھی. وہ اس آیت تک پہنچی جو کہتی تھی کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی نفرت کی ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اسے لگا جیسے اللہ سیدھے اس سے بات کر رہے ہوں، اسے تسلی دے رہے ہوں. یہ ڈر والی عبادت نہیں رہی تھی، یہاں محبت اور کنیکشن شروع ہو گیا تھا. اس لیول پر دل کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے. ریسرچ بھی کہتی ہے کہ جن لوگوں کا ایموشنل اسپرچول کنیکشن ہوتا ہے وہ زیادہ پیسفل، پیشنٹ اور ریزیلینٹ ہوتے ہیں. فرحانہ اب اس لیے نماز نہیں پڑھ رہی تھی کہ پڑھنا ضروری تھا کیونکہ موت آنی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ پڑھنا چاہتی تھی نماز. وقت گزرتا گیا اور فرحانہ کا اللہ پر یقین اور ڈیپر ہوتا گیا. اس نے ہر چھوٹی چیز میں اللہ کی رحمت دیکھنا شروع کی. اپنے کام میں، فیملی میں، مشکلات میں بھی اسے محسوس ہوا کہ ہر چیز کا میننگ ہوتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی. اب اسے لوگوں کی تعریف یا تنقید سے فرق نہیں پڑتا تھا. یہ نفس المطمئنہ کا لیول ہوتا ہے. اللہ کی پریزنس ہر وقت محسوس ہوتی ہے. سائیکالوجی کہتی ہے کہ یہ اسپرچول میچورٹی کا لیول ہوتا ہے. زندگی کا پرپس کلیئر ہوتا ہے، اسی لیے اینگزائٹی کم ہوتی ہے.
فرحانہ کی تبدیلی اب لوگوں کو بھی نظر آتی تھی۔ لوگ اس پر زیادہ ٹرسٹ کرنے لگے۔ اس کی سچائی، اس کی رحم دلی اور صبر اوروں کو انسپائر کرنے لگا۔ وہ دین کے بارے میں زیادہ بولتی نہیں تھی، لیکن اس کا کیریکٹر بات کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جن کا کردار سب سے بہترین ہو۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں اسلام صرف زبان اور عبادت میں نہیں بلکہ انسان کے رویے میں بھی نظر آتا ہے۔ اسلامک سائیکالوجی کے مطابق اس لیول پر نفس پیوریفائیڈ ہوتا ہے، بھلائی نیچرل بن جاتی ہے۔ آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑتی عبادت یا کسی بھی اچھے کام کے لیے، بلکہ اچھائی خود بخود نکلتی ہے، کیونکہ دل پرائڈ اور جیلسی سے صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ فرحانہ اب ان لوگوں میں تھی جن کی پریزنس سے دوسروں کو سکون ملتا تھا۔ لگ بھگ 2 سال بیت گئے۔